اے علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ فرمایا کہ تو نے علی کو تکلیف دی ہے، علی کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ بیان فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں پہ بھیجا اور پھر فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ رَافِعُ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ لَا تُمِتْنِي حَتَّى تُرِيَنِي عَلِيًّا۔ آپ فرماتی پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ میرے آقا دعا فرما رہے تھے آپ کو بھیجنے کے بعد، اے مالک و مولا اس وقت تک مجھے وصال نہ دینا جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میں دیکھ نہ لوں۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب میرے آقا بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضور انصار اور مہاجر صحابیوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے آقا آپ نے سب کو آپس میں بھائی بنا دیا ہے لیکن میرے لیے آپ نے کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور فرمانے لگے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ پھر ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے ساتھ تھے، تو فرماتے کیا ہوا کہ دوران سفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ میرے بارے میں جو ہے وہ حق تلفی کا معاملہ ہوا تو جو مجھے ناگوار گزرا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو میں نے مسجد میں یہ شکایت لوگوں کے سامنے کی، یعنی دوسرے جو دوست بیٹھے ہوئے تھے ان کو میں نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ کہتے ہیں جب ایسا ہوا تو فلما رآنی امدنی عینیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک جو ہے وہ مجھ سے پھیر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ میری طرف سے دوسری طرف سے کر لیا تو میرے آقا فرمانے لگے واللہ لقد آذیتنی، اے عمر تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ تو کہتے قلت اعوذ باللہ، میں نے کہا اللہ کی پناہ یا رسول اللہ میں آپ کو تکلیف کیسے دے سکتا ہوں، میری تو ہر سانس جو ہے وہ آپ کی اطاعت میں گزرتی ہے، میری طرف سے تکلیف کیسے ہو گئی؟ تو فرمایا ان اوذی کا یا رسول اللہ کیسے اذیت ہوئی؟ تو قال بلا من آذا علی فقد آذانی، فرمایا کہ تو نے علی کو تکلیف دی ہے، علی کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس نے من سبہ فقد سبانی، کہ جس نے حضرت علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا برا کہا۔ پھر فرمایا من ابغضہ فقد ابغضنی، فرمایا کہ جس نے حضرت علی سے بغض رکھا فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور پھر فرمایا اے علی تجھ سے بغض فقط منافق رکھ سکتا ہے اور تجھ سے محبت جو ہے وہ مومن رکھ سکتا ہے، کہ مومن کی یہ علامت ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ادب تھا، ویسے تو ہر صحابی رسول کا ادب کمال تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عہد نامہ لکھا گیا، صلح نامہ لکھا گیا تو اس میں یہ بات لکھی گئی کہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب جو وہاں پہ کافر موجود تھے انہوں نے کہا یہی تو جھگڑا ہے، ہم جو ہے وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ ایسا کریں اس کو مٹا کر جو ہے یہاں پہ آپ لکھ دیں محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا علی یہ میرے نام کو مٹا دو، ختم کر دو اور یہاں پہ جو ہے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان بھی قربان کرنے والے ہیں. حضور اگر اشارہ فرمائیں تو حضرت علی سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، لیکن ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے لا امحو کا ابدا، آقا قیامت تو آ سکتی ہے لیکن علی آپ کا نام نہیں مٹائے گا. حالانکہ خود حضور حکم دے رہے ہیں اے علی اس کو مٹا دو، لیکن فرمایا آقا میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے نام پر میں جو ہے وہ کانٹا لگا دوں، آپ کا نام مٹا دوں. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس نام کو جو ہے وہ ختم کر کے جو ہے محمد بن عبداللہ لکھوا دیا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر آپ کا جو علمی مقام تھا وہ کیا تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں سنو، ردینا قسمت الجبار فینا، کہ ہم اپنے رب ذوالجلال کی تقسیم پہ راضی ہیں. فرمایا کہ لنا علم وللجہال مال، فرمایا اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اور جاہلوں کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے. کہ ہمیں اللہ نے علم کی دولت دی ہے، ہمیں مال کی کوئی پرواہ نہیں، اور جاہلوں کو اللہ نے مال دیا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، فرمایا کہ مال جو ہے وہ ان قریب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. فرمایا وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، فرمایا لیکن جو علم کی دولت ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا اور اس نے کہا اے علی بتاؤ کہ تمہاری جو ہے وہ داڑھی کے بال بڑے گھنے ہیں اور میرے جو ہے وہ ٹامے ورلے سے بال ہیں، اس کا جواب دو. تو حضرت علی فرماتے ہیں اس کا جواب میں اپنی طرف سے نہیں دیتا بلکہ میں رب ذوالجلال کے پاک کلام قرآن مجید سے دیتا ہوں. وہ حیران ہو گیا، بھئی میرا معاملہ قرآن پاک میں کیسے بیان ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ فرماتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّ، فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاکیزہ زمین پر زیادہ فصل اگتی ہے. اور فرمایا یخرج الا نکدا، اور جو گندی زمین ہوتی ہے اس پہ جو ہے وہ ٹاواں ہی تیلا اگتا ہے. تو فرمایا میری زمین زرخیز ہے، پاک ہے، اور میری داڑھی بھی گھنی. آپ کی داڑھی ماشاءاللہ بڑی گھنی تھی، بہت جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ سیاہ بال تھے اور بڑے گھنے بال تھے، داڑھی بھی آپ کی لمبی مبارک تھی. فرمایا اس لیے پاکیزہ زمین پر، ستھری زمین پر اللہ زیادہ جو ہے وہ پھل دیتا ہے، اور جو گندی زمین ہوتی ہے اس پہ پھل اتنا نہیں ہوتا. تو یہ آپ کا کمال علم تھا. آپ کہا کرتے تھے لوگوں قرآن پاک کے جس حرف آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا. اس کا شان نزول کیا ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کے احکام کیا ہے. فرمایا مجھے جو بھی پوچھو گے میں بتاؤں گا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ کا جو ہے وہ یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے. آج آپ نے 21 رمضان کو شہادت کا جام نوش کیا. اللہ رب کائنات آپ کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکم.